اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نقماءہ العدون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ صلوات۔ اس سے بلند صلوات ہدیہ کر۔ ایک اور بلند صلوات۔ سورہ مبارکہ صف کی چوتھی آیت اور اس عزا خانے کی یہ شب عاشور کی مجلس۔ اللہ اپنے اس کلام میں مجاہدوں کا تذکرہ کر رہا ہے اور اللہ کو مجاہدوں سے بڑا پیار ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بتحقیق اللہ ان مجاہدوں سے، ان میدان کے دہنیوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور ان کے جہاد کا انداز یہ ہوتا ہے کہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص، وہ مضبوطی کے ساتھ سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر میدان میں رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اعتراف ہے، اقرار ہے کہ عیسیٰ کریمہ پہ جتنا کچھ ان 10 دنوں میں کہا جانا چاہیے تھا اتنا بیان نہیں ہو سکا۔ آج کی اس مجلس کے بعد پھر ہماری اس عزا خانے میں حاضری اس عنوان سے اور اس عشرے کے عنوان سے گویا یہ آخری حاضری ہے۔ کل کا دن آپ جلوس میں ہوں گے، کل کا دن آپ عزا میں ہوں گے۔ ان بچوں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ عزا کا مطلب بھی صبر ہے۔ ایام عزا یعنی ایام صبر، لغت میں جا کے دیکھ لیجئے، عربی زبان کا لفظ ہے، عزا کا مطلب ہے صبر۔ یہ ایام عزا ہے یعنی امام حسین کے صبر کے ایام ہیں اور حسینیوں کے صبر کے ایام۔ امام حسین نے ان ایام میں صبر سے اپنا وجود منوایا ہے۔ امام حسین کو آج جو 1400 سال کے بعد بھی ہر شخص اپنے اپنے حساب سے یاد کر رہا ہے۔ شیعوں کا وہ طریقہ، سنیوں کا وہ طریقہ، ہندوؤں کا وہ طریقہ، عیسائیوں کا وہ طریقہ۔ یسوع حسین زندہ باد کے نعرے آسٹریلیا میں اور یونان میں اور جرمنی میں اور اوسلو میں اور ناروے کے علاقوں میں شاہد ہے، گواہ ہے کہ ویڈیوز آ رہی ہیں
کچھ جگہوں کا تو میں خود بھی شاہد رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ مسیحی برادران بھی امام حسین، خود لاہور میں، خود سندھ میں، ہمارے اس پورے بر صغیر میں ایک بڑی تعداد عیسائیوں کی ہے جو یسوع حسین یعنی حضرت عیسیٰ اور امام حسین کو ایک ساتھ یاد کرتے ہیں۔ میں جب گیا پوپ سے ملنے تو یونان کے سفر میں، تو انہوں نے بہت یادگار ملاقات رہی، بعد میں وہاں کے رسانوں نے بھی اس کو بڑی اہمیت دی۔ انہوں نے بھی یہ جملہ مجھے کہا کہ اسلام کی تاریخ میں جب واقعہ کربلا ہوا تو ہمارے بڑوں کا اور مسیحیوں کا پروفٹ محمد کی فیملی کے ساتھ اچھا تعلق تھا۔ تو میں نے ان سے چاہا بھی کہ وہ تھوڑا سا اور بھی بتائیں، تو انہوں نے بتایا کہ جب پروفٹ محمد کے بچوں کو اسیر کر کے لائے، ان کی فیملی کو جب گرفتار کر لیا تھا، تو کچھ ایسی آبادیاں آئی تھیں جو مسیحیوں کی آبادیاں تھیں، اور ہمارے اس وقت کے جو اس آبادی کے اندر ہمارے بڑے تھے، انہوں نے ان کے لیے اپنے دروازے کھول دیے تھے۔ یہ ایک تاریخ ہے، ہندوؤں کا بھی ایسے ہی۔ پھر مسلمانوں میں مختلف انداز سے امام حسین کی یاد منائی جاتی ہے، کچھ کے نزدیک سوگ بدعت ہے، کچھ کے نزدیک غم بدعت ہے، البتہ کچھ ایسے بھی دوست ہیں جن کے نزدیک غم بدعت تھا اور اب غم سنت ہے۔ ایسا بھی منظر پاکستان میں ہم نے بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جیسے جیسے تبلیغ بڑھی ہے، جیسے جیسے اہل بیت کی پیغامات اور ان کی قربانیوں کی یاد کو آپ کے ذریعے سے، آپ لوگوں کو بڑا جہاد ہے۔ عزاداران امام حسین سے بات کر رہا ہوں، یہ چپتے ہوئے جملے، یہ تنگ نظریاں، یہ فتوے، یہ FIRیں، یہ تنگ نظریاں پورے پاکستان میں، پھر پورے بر صغیر میں، پھر پوری دنیا میں آپ نے برداشت کی ہیں، مگر آپ نے کام چھوڑا نہیں، اور یہ کام آپ نے شروع بھی نہیں کیا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ آپ کے بڑوں نے کام شروع کیا تھا، اور یہ آئندہ نسلوں تک کام چلتا رہے گا۔ یہ وہ واحد واقعہ ہے کہ جو رونما ہونے سے پہلے بھی منایا جاتا تھا اور رونما ہونے کے بعد بھی منایا جاتا رہے گا۔ 61 ہجری سے پہلے حضرت آدم کو کربلا یاد کروائی ہے اللہ نے، حضرت ابراہیم کو کربلا یاد کروائی ہے، حضرت موسیٰ کو کربلا سے گزارا ہے، حضرت نوح کو اللہ نے کربلا سے گزارا ہے، اور پھر وہاں ہر نبی کو، میں نے ایک مجلس میں کہا تھا 9 نبیوں کے واقعات تو میں نے خود پڑھے ہیں کہ جنہیں وہاں سے گزارا گیا اور انہیں وہاں چوٹ لگی، وہ گھوڑے سے گرے، وہ سواری سے گرے، ان کی پیشانی، ان کے گھٹنے سے، ان کے پیر سے خون آیا، تو انہوں نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، ہم سے کوئی خطا ہو گئی؟ تو آواز قدرت آئی کہ تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، ہم نے تمہارا خون اپنے آخری نبی کے نواسے حسین کے خون کے ساتھ ملا دیا ہے۔ یہ کربلا کی زمین ایسے ہی خاک شفا نہیں ہے، یہ زمین کربلا، خاک کربلا ایسے ہی شفا نہیں ہے۔ اللہ آپ کو لے جائے کربلا، زور سے بولیے الہیہ میں۔ آپ وہاں جب جائیں گے نا تو اس سرزمین کی جو کشش ہے، اس وادی کی جو جاذبیت ہے، وہاں جانے والے کا جو حال ہوتا ہے نا، وہ بتانے کا نہیں ہے، وہ دیکھنے کا ہے۔ جی ارشاد ہو رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ مجھے سوال کا جواب دیں، اللہ جس سے محبت کرے پھر کوئی اس کی نفرت دل میں ڈال سکتا ہے؟ اس سے لوگوں کو کوئی دور کر سکتا ہے؟ اللہ ان لوگوں کو جن سے وہ پیار کرتا ہے، ان سے چاہتا یہ ہے کہ جی ایک صلوات پڑھے گا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔
ایسے مضبوطی کے ساتھ جم کر کھڑے ہونے والوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ ان سے توجہ ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. عزیزان گرامی، میں جو آج کی اس شب عاشور کی مجلس میں پیغام دینا چاہوں گا، آپ کی توجہات کا ممنون ہوں. آپ کی توجہات مزید مجھے درکار ہیں، اور مجلس میں مکمل توجہ سے میرا محترم مجمع سن رہا ہے. میرے باہر جو عزیز بیٹھے ہوئے ہیں، جو اندر تشریف فرما ہیں، اور اصل تو اللہ کی بارگاہ میں اس خلوص کے ساتھ آمد کا مسئلہ ہے کہ نہیں معلوم کہ کس کی قبولیت جو ہے وہ کس درجے کی ہے. تو یہ روحانی مسائل ہیں، یہ معنوی مسائل ہیں، یہ عرفانی باتیں ہیں. ہر شخص خود طے کرے گا کہ اسے اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اہل بیت سے کتنا قرب حاصل ہے. ایک صلوات اور پڑھیں. ایک اور بلند صلوات پڑھیں. جی میں ایک حدیث آج چاہ رہا تھا، مگر یقیناً آج مصائب زیادہ پڑھنے کا میرا ارادہ ہے. زیادہ تو کیا، بہرحال کوشش کروں گا جتنی توفیق مجھے شامل ہوئی. یہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے نا کہ جو اللہ کی راہ میں صفن کانہم بنیان مرصوص، بنیان مرصوص کی طرح، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جو مجاہد جم کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے پھر لوگوں کے دلوں میں اللہ ہی ان کی محبت ڈالتا ہے. لہذا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو صاحبان ایمان اور صاحبان کردار لوگ ہوتے ہیں، رحمان اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. کوئی کسی سے نہ محبت کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی سے نفرت کر سکتا ہے. اور اگر کوئی کسی سے محبت یا نفرت کر رہا ہے نا، تو وہ کچھ وقت کی ہوگی، کل وقت کی نہیں ہوگی. بلکہ میں کہوں کہ کچھ وقت کی محبت اور ہے، اور محبت بالتدریج، تشدید کے ساتھ، شدت کے ساتھ بڑھنا اور ہے. اس گھرانے کے ساتھ امت کی، اس گھرانے کے ساتھ انسانیت کی جو محبت ہے نا، وہ روز بروز شدید ہونے والی ہے. آپ مجھے خود بتائیے، میرے اپنے بچپن میں کیا ہے، مجلسوں میں اتنا مجمع ہوتا تھا؟ مجھ سے زیادہ عمر والی بے دوست عزیز تشریف فرما ہے، شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، مجلسوں میں اتنا مجمع نہیں ہوتا تھا. جی امام بارگاہ چھوٹے پڑھ رہے ہیں، امام بارگاہ چھوٹے نہیں پڑھ رہے، حسینیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، امام حسین کے چاہنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے. بلند صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل محمد. اللہم صل علی. وہ سبب کیا ہے؟ وہ سبب کیا ہے کہ محبت اہل بیت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے؟ وہ اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہ رہا ہے کہ اس گھرانے سے وابستگی بڑھے. یہ تو ہو گیا وہ بات کہ جو ممکن ہے کوئی کیسا مولانا اللہ زیادہ کر رہے تھے، بغیر علت کے کوئی کام ہوگا کیا؟ بغیر کوئی سبب کے کوئی کام ہوگا کیا؟ وہ سبب بتا دوں. سبب یہ ہے عزیزان گرامی کہ اس گھرانے نے، خود نبی مکرم نے اپنے بچوں کو ہمیشہ انسانیت کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر، دین کی خاطر، دوسروں کی خاطر، نبی نے پہلے اپنے بچوں کو رکھا ہے، اصحاب کو پیچھے رکھا ہے. میرے اصحاب بچ جائیں، میرے بچے قربان ہو جائیں، میری امت بچ جائے، میرے بچے قربان ہو جائیں. کہ بہت بڑا اس کے پیچھے یہ آپ ایسے ہی نہیں مولا کائنات میدانوں کے اندر جم کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ تربیت ہے حضرت ابو طالب کی. آپ ذرا توجہ تو فرمائیں. 1 2 4 5 مرتبہ میں کہتا ہوں، آپ اگر جو طالب علم بیٹھے ہیں کوئی چیز یاد نہ ہو رہی ہو، کسی چیز کی عادت آپ ڈالنا چاہتے ہو، تو صرف 10 مرتبہ اس عمل کو انجام دیں، آپ کی عادت ہو جائے گی. چلیں حدیث کی روشنی میں کہہ دیتا ہوں 40 مرتبہ کر لیں. یہ جو ہمارے یہاں حدیث کے اندر آیا ہے کہ من اخلص للہ 40 صباحا یا 40 لیلہ، جس نے 40 دن تک اللہ کی خاطر خلوص کے ساتھ زندگی گزاری، اپنا ہر کام للہ، اپنا ہر کام اللہ کی خاطر، اپنا ہر کام ریاکاری سے بچا کر خلوص کے ساتھ انجام دیا ہو، تو پھر 40 دن کے بعد اسی کام کی عادت ہو جاتی ہے.
یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کسی چیز کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں، کسی چیز کا ذائقہ لینا چاہتے ہیں، کسی چیز کا ذوق بڑھانا چاہتے ہیں، تو صرف 40 دن تک حدیث کے مطابق، صرف میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، صرف 40 دفعہ 40 مرتبہ وہ عمل انجام دو، تمہیں اسی میں ذائقہ آنے لگے گا، تمہیں اسی کے اندر سے لطف آنے لگے گا. وہی چیز جو تمہیں کراہت لگتی تھی، بری لگتی تھی، دل اس کے اندر جمتا نہیں تھا، دل لگتا نہیں تھا، اسی چیز کے اندر دل لگنے لگے گا. 40 دفعہ نا، سن لیا نا جملہ. حضرت ابو طالب نے 1000 مرتبہ مولا علی کو نبی کے بستر پہ لٹایا ہے. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. 1000 مرتبہ. نبی کے بستر پہ علی کو لٹا رہے ہیں، اور نبی کو علی کے بستر پہ لٹا رہے ہیں، نبی کو کبھی کسی اور کے بستر، اور علی کو نبی کے بستر پہ لٹا رہے ہیں. جس نے 1000 مرتبہ مشق کی ہو کہ مجھے نبی پہ قربان ہونا ہے، تو اب میں محترم سننے والوں سے سوال کرتا ہوں، کیا وہ میدان چھوڑ کر آئے گا؟ میں تو 1000 مرتبہ قربان ہو چکا ہوں، میں نے تو 1000 مرتبہ اپنی جان دے دی نبی کی خاطر. وہ میری آرزو کب پوری ہوگی کہ مجھے یہ منظر نظر آئے کہ نبی کی خاطر میری جان چلی جائے؟ لہذا باپ والد تربیت کر رہے ہیں مولا علی کی، حضرت ابو طالب. اور ایسا ہوا کہ جب سرکار نے فرمایا، پہلی مرتبہ نبی نے فرمایا، جو 1000 مرتبہ نبی کے بستر پہ لیٹ چکا ہو، اس کی آرزو نہیں ہوگی کہ نبی بھی کہے کہ علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ. کتنی آرزو ہوگی مولا علی کی، میں تو ان کے بستر پہ بابا کے لٹانے پہ 1000 دفعہ لیٹا ہوں، ایک دفعہ تو نبی بھی کہہ دے میرے بستر پہ لیٹ جاؤ. تو جب سرکار نے فرمایا علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ گے، تو ایک مرتبہ چہرے پہ شادابی آ گئی. فرمان لگے یا رسول اللہ میرے سونے سے جان بچ جائے گی؟ فرمان لگے ہاں علی تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی. تو پہلا کام معلوم ہے کیا کیا؟ میرے مولا نے سجدے شکر کے لیے سجدے میں سر رکھ دیا. کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ یا اللہ، جس کام کی میں مشق بچپن سے کر رہا تھا، اب اس منظر کو دیکھنے کا موقع ملا ہے. اور پھر ایسے اطمینان کے ساتھ سوئے ہیں، اتنے چین کے ساتھ سوئے ہیں کہ فرماتے ہیں جیسی نیند اس رات مجھے آئی کبھی نہیں آئی. تو یہ بچپن سے عادت ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیے 6 سال کی عمر ہے امام حسن کی، 5 سال کی عمر ہے امام حسین کی، جب مباہلہ کا میدان سجا ہے، جب نصارائے نجران نے آ کر کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، اور مناظرہ ہوا اور مناظرے میں یہ جیت نہیں پائے. بھئی کیا دلیل ہے؟ اس لیے کہ ان کی والدہ ہیں، ان کے والد نہیں ہیں، تو وہ کیونکہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ معاذ اللہ ان کا یہ کہنا تھا. تو حضرت نبی مکرم نے مناظرہ ان سے جیت لیا. اور وہ کیا دلیل دے کے جیتا؟ ایک جملے پہ وہ مناظرہ ہار گئے. جب انہوں نے کہا نا کہ کیونکہ ان کے والد نہیں ہیں حضرت عیسیٰ کے، صرف والدہ ہیں، تو معاذ اللہ اللہ ان کے والد ہیں، یعنی اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ. تو سرکار دو جہاں نے بے ساختہ فرمایا کہ اگر یہی دلیل ہے کہ جس کا والد نہ ہو وہ اللہ ہی کا بیٹا ہو، تو حضرت آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی. جی حضرت آدم کے ادھر تو ماں ہے نا، ادھر تو ماں بھی نہیں تھی، تو حضرت آدم کو بھی بولتے اللہ کا بیٹا. تو وہ تو حضرت آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں بولتے، ان کا تو عقیدہ نہیں ہے، وہ تو حضرت عیسیٰ کے چاہنے والے ہیں. تو جب سرکار نے مناظرہ جیت لیا اور وہ مان نہیں رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا یا مانو یا پھر مباہلہ کریں گے. ہم سچ کہہ رہے ہیں یا تم سچ کہہ رہے ہو؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. بھئی جس ایک نقطے کی خاطر میں نے آپ کو یہ 2 جملے سنائے، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. وہ شخصیت تبھی تو سب سے محترم شخصیت بنی ہے جس نے پہلے اپنے بیٹوں کو پیش کیا ہے. ابنانا، ہم اپنے، یہ نہیں ہے کہ ابناکم و ابنانا. آپ آیت پڑھ لیجئے، قرآن دوبارہ دیکھ لیجئے، سورہ نساء ہے جی. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. نبی نے اپنے بچوں کو پہلے پیش کیا ہے. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. اچھا بیٹے لاتے ہیں جن کو چھوڑا جاتا تھا، اور بیٹیوں کو، توجہ جی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا جی.
جن کو اتنی اہمیت دی جاتی تھی کہ بیٹیوں کا کیا کرنا ہے جی، ان کو تو مار دو، بیٹوں کو رکھو اس لیے کہ ان سے نسلیں چلیں گی. سرکار نے فرمایا جس سے تم نسل چلانے کی بات کرتے ہو میں اسے قربان کرنے کی بات کرتا ہوں. میں اپنے بیٹے پیش کرتا ہوں، تم اپنے بیٹے لے کے آؤ. وَنِسَاءَنَا، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی بیٹیاں لے آؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، بھئی دیکھیے جہاں ہم اس زاویے سے لیتے ہیں نا اس واقعے کو، مباہلے کو، کہ پنجتن کی شان، بھئی پنجتن کی شان اسی وجہ سے تو ہے کہ نبی مکرم نے جنہیں میدان میں قربان ہونے کو پیش کیا انہوں نے چوں نہیں کہا اپنے مولا کو. کہیں ملا کہ حضرت امام حسن نے فرمایا نانا ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ کبھی امام حسین نے فرمایا کہ بابا نانا ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ قربان ہو رہے ہیں بچے. یعنی اس خاندان کی عادت ہی یہ ہے کہ قربانی دینی ہے. اس خاندان کا مزاج ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو قربان کر دینا ہے. اب ذرا ایک حدیث سنیے. سرکار مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کانا رسول اللہ، صلوات پڑھ لیں. کانا رسول اللہ، مولا علی کا جملہ، مولا علی کی حدیث، مولا کا فرمان آپ کو سنا رہا ہوں. کانا رسول اللہ اذا احمر البعث واحجم الناس قدم اہل بیتی فوقع بهم اصحابہ حر الوبا حر البعثا. ترجمہ کر رہا ہوں. مولا علی فرماتے ہیں جب کبھی جنگ مشکل میں پڑ جاتی تھی، جب کبھی ہجوم اور لشکروں پہ لشکر بڑھنا شروع ہوتے تھے تو نبی مکرم فرماتے تھے میرے اصحاب کو بچاؤ، میرے اہل بیت کو قربان کرو. اپنے اہل بیت کو قربانی کے لیے بھیجتے تھے. یہ مولا علی فرما رہے ہیں اذا احمر الباس، جب جنگ یعنی سرخ جنگ ہو جاتی تھی، خون ہی خون، جی قتل ہی قتل بڑھتا چلا جا رہا ہے. احمر الباس واحجم الناس، جب مجمع بڑھ جاتا تھا دشمن کا تو کیا قدم اہل بیتی، تو نبی مکرم اپنے اہل بیت کو، سرکار اپنے اہل بیت کو بھیج دیتے تھے جنگ کے لیے. اب تم جاؤ گے. کیوں؟ فوقع بہم اصحابہ، تاکہ اپنے اصحاب کو بچائیں. اپنے اصحاب کو بچانے کے لیے اپنے اہل بیت کو پیش کرتے تھے. اسلام کی پہلی جنگ کون سی ہے؟ بدر. ہم بیان کر چکے جنگ بدر کے حالات. اس اشرے میں جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر کے حالات ہم نے بیان کیے نا جی. جنگ بدر کے اندر آپ مجھے بتائیے نبی مکرم نے جب وہاں سے آواز آئی نا کہ ہمارے مقابلے کے بندے بھیجو، اور وہاں سے بڑے پہلوان آئے، تو بتائیے کون گیا تھا؟ چچا زاد بھائی، چچا زاد بھائی. حضرت علی چچا زاد بھائی، حضرت عبیدہ چچا زاد بھائی، حضرت حمزہ چچا. سرکار نے اپنا خاندان آگے بھیج دیا. میرے بچے قربان ہوں گے، میرے چاچا قربان ہو جائیں، میرے بھتیجے قربان ہو جائیں، میرے چچا زاد بھائی قربان ہو جائیں. انہیں قربانی کے لیے آگے بھیج دیا. ہمیشہ نبی مکرم نے اپنے اہل بیت کو اپنے دین پر قربان ہونے کے لیے مقدم رکھا. اور یہی کیفیت شب عاشور امام حسین کی ہے. 72 میں 54 اہل بیت ہیں. 72 میں 54 اہل بیت ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں. اور سب 54 جوانان بنی ہاشم نہیں ہیں جی. حضرت ہاشم کے تو 10 بیٹے تھے، پھر حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے. یہ سب کے سب حضرت ابو طالب کے بچے ہیں. ہاں بنی ہاشم کا تو بڑا وسیع خاندان تھا. کربلا میں امام حسین اپنے دادا کی اولاد لائے صرف، یعنی حضرت ابو طالب کے پوتے پڑ پوتے جی، نواسے پڑ نواسے حضرت ابو طالب کے قربان ہوئے ہیں کربلا میں. 54 کی تعداد ہے 72 میں سے جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. اور عزیزو، اصحاب نے امام حسین کے آگے اپنے امامے رکھ دیے تھے کہ ہمیں پہلے جانے دیجئے، ورنہ امام حسین فرماتے تھے پہلے میرا علی اکبر شہید ہوگا. اصحاب نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ شب عاشور امام حسین نے فرمایا
یہ سب مجھے کل کربلا میں مارنا چاہتے ہیں. کل عاشور کا دن جب آئے گا، آج کی رات میں امام حسین نے فرمایا یہ سب مجھے مارنا چاہتے ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں. تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، میں چراغ کو بھی بجھا دیتا ہوں تاکہ تمہارے چہروں پہ شرمندگی کے آثار نہ ہوں. اور دیکھو، اگر کسی کو یہ خیال آئے کہ ہمارے جانے سے ہم سے لوگ کہیں گے کہ حسین کو چھوڑ کر آ گئے، تو ایک ایک میرے گھر کے فرد کو اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ انہیں بتا سکو کہ ہم حسین کے بچوں کو لے کر آئیں. یہ راستہ بھی دیا امام حسین نے. میں نہیں جاؤں گا، میں تو اپنی بات پہ رکا ہوا ہوں، میں سر دے دوں گا مگر بیعت نہیں کروں گا. مگر تمام اصحاب نے جب چراغ دوبارہ سے روشن ہوا تو سب نے ایک زبان کہا، مولا اگر 70 مرتبہ مارے گئے اور پھر زندہ کیے گئے تو ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. اور پھر تمام اصحاب نے کہا کہ مولا اہل بیت سے پہلے ہمیں قربانی کا موقع دیں. یہ اصحاب کی خواہش اور شدت خواہش کی وجہ سے پہلے حضرت حبیب شہید ہوئے، عابس و شوذب شہید ہوئے، سعید ابن عبداللہ شہید ہوئے، جی جناب زہر قین شہید ہوئے، مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے. امام حسین کے اصحاب کربلا میں شہید ہو گئے. البتہ شب عاشور 32 لوگ شب عاشور یزیدی لشکر سے کٹ کر امام کے پاس آئے تھے. صرف حر نہیں آئے تھے، حر کا بیٹا اور حر کا غلام، 3 لوگ نہیں آئے تھے آج کی رات میں، بلکہ 32 کی تعداد تھی جو یزیدی لشکر کو چھوڑ کر گویا دوزخ کو چھوڑ کے جنت میں آئے تھے. ان کی تعداد، لہذا شہدائے کربلا صرف 72 نہیں ہے، شہدائے کربلا 100 کچھ کی تعداد بنتی ہے جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں. 72 تو وہ ہیں جو اول سے آخر تک ساتھ رہے، جی جنہوں نے کسی مرحلے پہ بھی، یعنی مدینے سے چلے تھے کربلا میں شہید ہو گیا. لیکن جو رات میں آئے ہیں، جو رستے میں آئے، جیسے زہیر قین رستے میں آئے تھے، یہ سب ملا کر 100 سے زیادہ کی تعداد ہے شہدائے کربلا کی. ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ 72 شہدائے کربلا، اور وہ ایک اعتبار سے صحیح بھی ہے کیونکہ جنہوں نے اول سے آخر تک امام کا ساتھ دیا، یعنی آج کے ساتھی نہیں تھے، رات آنے والے ساتھی نہیں تھے، بہت پہلے سے امام کے ساتھ تھے، وہ تعداد تھی. لیکن ان سب میں اہل بیت کی تعداد زیادہ ہے. اور عزیزو، یہ نظریہ کہ حضرت علی اکبر کی، ہم مصائب تو آج شب عاشور پڑھ رہے ہیں نا حضرت علی اکبر کے، لیکن حضرت علی اکبر شہیدوں میں سب سے آخر میں نہیں ہے، سب سے پہلے ہیں. جی جیسے ہی اصحاب تمام شہید ہو گئے تو امام حسین کی آواز آئی، تقدم ولدی، علی اکبر اب تم جاؤ گے. دیکھو قاسم سے پہلے تم مارے جاؤ، جان قربان کرو. دیکھو اون و محمد سے پہلے تمہاری قربانی ہونی چاہیے، میرے بچے کو پہلے مارا جائے. یہ ایسے ہی محبت نہیں ہے امام حسین کی دلوں میں، یہ بہت بڑا ہنر ہے، بہت بڑا جگر ہے امام حسین کا کہ امام نے اسے کہا کہ پہلے تم جاؤ گے جو شبیہ مصطفیٰ ہے. جی اجرکم اللہ، جو نبی مکرم کی شکل و شمائل میں نبی جیسا ہے. اور جتنا پیار، دیکھیں قربانی تو اس چیز کی ہوگی نا جس سے محبت زیادہ ہوگی. تو امام حسین نے سب سے زیادہ پیارا اپنا بیٹا، وہ امام حسین نے کربلا میں سب سے پہلے قربان کر دیا. بہت پیار ہے نبی مکرم کے اس نواسے کو اپنے بیٹے سے، سرکار کے اس نواسے امام حسین کو اپنے بیٹے سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سرکار کا امام حسین کے ساتھ تعلق بھی، نبی کا امام حسین کے ساتھ تعلق بھی بڑا گہرا تھا. سب سے زیادہ گود میں امام حسین کو لیتے تھے، بار بار اپنے شانے پر بٹھا کر مسجد میں لے جاتے تھے. خطبہ دے رہے ہیں اور امام حسین مسجد میں آئے ہیں، آپ کا کرتا آپ کے پیر میں الجھا، آپ زمین پہ گرنے لگے، سرکار نے منبر چھوڑ دیا اور اتر کر گئے، گود میں اٹھا کے لائے. اور پھر سارے اصحاب سے کہا اسے غور سے دیکھو، یہ میرا بچہ اگر اپنی ماں بہنوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ مدینہ چھوڑ رہا ہو اور تم میں سے کوئی زندہ ہو تو دیکھو اس کا ساتھ ضرور دینا. میرا حسین اپنی جان قربان کرنے جا رہا ہوگا، تم اس کا ساتھ ضرور دینا.
سب سے زیادہ امام حسین سے محبت کا اظہار فرماتے تھے. یعنی یہ جو روایات امام حسین کے لیے ہیں وہ امام حسن کے لیے بہرحال نہیں ہے کہ ایک گلی سے گزر رہے ہیں تو ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو سرکار نے اس گھر کا دروازہ بجا دیا. ایک خاتون باہر آئی, فرمایا یہ جو بچہ تمہارا رو رہا ہے اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے, اسے خاموش کرواؤ, مجھے حسین کا رونے والی آواز مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. یہ اکثر امام حسین کے ساتھ نبی مکرم کی محبت کا اظہار. اور امام حسین کو بھی نبی سے اتنا ہی زیادہ پیار ہے. کبھی کسی سفر سے لوٹتے تھے تو دروازے پہ کھڑے انتظار کر رہے ہوتے تھے, امام حسین نانا آنے والے ہیں. اور جیسے ہی نانا دیکھتے تھے میرا حسین سامنے کھڑا ہے تو سب سے پہلے حسین کو لپٹا کے پیار کرتے تھے. میں نے یہ روایت بھی پڑھی کہ جب کبھی سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں حسین کو رخصت کرتے تھے, اور جب سفر سے لوٹتے تھے تو سب سے پہلے حسین کا پوچھتے تھے, حسین کا. نبی کو بھی امام حسین سے پیار اور امام حسین کو نبی سے پیار کا ایک منظر یہ ہے عزادارو کہ جب سرکار کی رحلت ہو گئی نا, سرکار کی رحلت میں مسلسل روتے تھے امام حسین. اور جب امام حسین کا عقد ہوا ہے نا تو آپ فرماتے تھے یا اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو میرے نبی کی شکل ہو, میرے نبی کے شمائل رکھتا ہو, میرے نبی کے ہم شکل ہو, اجرکم اللہ. تو اللہ نے امام حسین کو جو بیٹا دیا وہ نبی کی شکل کا بیٹا, یعنی شمائل بھی نبی جیسے. اور خود فرمایا ایک مرحلے پہ کہ میرے نبی اور پھر اکثر فرماتے تھے کسی کو میرے نبی کی زیارت کرنی ہے تو حضرت علی اکبر کو بلا کے کہتے تھے اسے دیکھو میرے نبی ایسے تھے, میرے نانا ایسے تھے, میرے نانا کی شکل کا میرا بچہ ہے. جی ایک شخص میرے مولا امام حسین مسجد نبوی کے اندر مدینے میں مسجد میں تشریف فرما ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا, امام کے گرد حلقہ درس لگا ہوا تھا, حضرت کسی قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہے تھے تو وہ شخص بیٹھ گیا. اس کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع ہوا تو اس نے کہا کہ اے حسین میں آپ سے کوئی سوال نہیں لینے آیا, میں تو آپ سے بس اتنا کہنے آیا ہوں کہ رات کو میں نے نبی کو خواب میں دیکھا ہے. تو امام حسین نے فرمایا کہ ذرا رکو, کچھ دیر بعد میں تم سے بات کروں گا. اسے قریب بلایا, فرمایا تم نے میرے نانا کو خواب میں دیکھا ہے؟ کہنے لگے ایک رات کو میں نے نبی کو خواب میں دیکھا ہے, کسی دیہات سے آیا تھا. امام نے فرمایا ابھی میں اگر تمہیں دکھا دوں اپنے نانا دکھا دوں تو تم بتاؤ گے کہ وہ کیسے تھے؟ تو حضرت علی اکبر کو بلوایا, ان کے نقاب لگی ہوئی تھی, اور پھر جب سامنے آ کے حضرت علی اکبر بیٹھے تو فرمایا بچے کی نقاب ہٹاؤ. تو وہ شخص کھڑا ہو گیا, کہنے لگا بالکل یہی شکل تھی. حضرت علی اکبر شبیہ مصطفیٰ, اتنا پیار ہے حضرت امام حسین کو حضرت علی اکبر سے, مگر جتنا پیار ہے اتنا ہی اپنے بچے کو قربان کر رہے ہیں. تبھی تو ہنر ہوگا, تبھی تو یہ قربانی ہوگی جو کربلا کی قربانی ہے. تو آواز آئی تقدم ولدی, اے میرے لال جاؤ جا کے اپنی جان قربان کر دو. اور پھر اپنے ہاتھوں سے امامہ لگایا, اپنے ہاتھوں سے تلوار حمائل کی, اپنے ہاتھوں سے زین کو پکڑ کر سنبھال کر علی اکبر کو گھوڑے پہ بٹھایا, اور پھر کہا الوداع میرے لال, خدا حافظ. حضرت علی اکبر ابھی کچھ آگے گئے تھے کہ محسوس ہوا جیسے پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے. مڑ کر دیکھا تو امام حسین دوڑتے ہوئے آ رہے تھے اور یہ جملہ کہتے ہوئے آ رہے تھے مہلن مہلا یا بنیا, اے میرے لال آہستہ جاؤ. حضرت علی اکبر گھوڑے سے اترے, اجرکم اللہ, گھوڑے سے اترے, فرمایا بابا آپ نے تو مجھے رخصت دے دی تھی. فرمانے لگے کاش تم جیسا جوان بیٹا ہوتا, تب میں پوچھتا کہ جوان بیٹا, اور وہ بھی علی اکبر جیسا جوان, کہ اسے مرنے کی اجازت کیسے دی جاتی ہے. ہر شہید کی شہادت میں کچھ امتیازات ہیں. حضرت علی اکبر کی شہادت بھی کچھ اعتبار سے منفرد شہادت. مثلا حضرت عباس کی شہادت میں بازو کا کٹنا, سر پہ گرز کا لگنا, آنکھوں میں تیر کا لگنا, حضرت عباس کا لاشا خیموں میں نہ آنا, یہ ساری امتیازات حضرت عباس کے نام. مثلا حضرت قاسم کی شہادت میں کچھ ایسی کیفیات ہیں جو کسی اور شہید کے نہیں ہے. مثلا زندگی میں بدن کا پامال ہونا, تھک کر نہیں روئے, اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. شب عاشور کی مجلس ہے, مجھے بھی جلدی نہیں ہے, مجھے پرسہ آپ کے ساتھ کرنا ہے. ایسے ہی حضرت عون محمد کی شہادت میں کچھ امتیازات ہیں. سن رہے ہیں نا عزاداروں,
حضرت علی اکبر کی شہادت میں بھی کچھ امتیازات ہیں، ان میں سے کم 3 مجھ سے سن لیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب علی اکبر جا رہے تھے نا تو امام پیچھے دوڑتے ہوئے گئے، اور علی اکبر کو جب گھوڑے سے اترتے ہوئے دیکھا تو فرمایا جا کے ماں بہنوں سے تو اجازت لے لو، اجرکم اللہ، جاؤ جا کے پھوپھی سے تو اجازت لو، تم جا رہے ہو ہمیشہ کے لیے، اب پلٹ کر واپس نہیں ہوگے، جاؤ جا کر پھوپھی زینب سے اجازت لے لو، ماں ام لیلا سے اجازت لے لو۔ کسی شہید کو امام حسین نے خیموں میں نہیں بھیجا، مگر حضرت علی اکبر خیموں کے درمیان جا کے کھڑے ہوئے اور سلام کیا، السلام علیکم یا زینب، یا جاریت فضا، یا سکینہ، یا ام لیلا، یا رباب، تمام بیویوں کے نام لے لے کر حضرت علی اکبر نے سلام کیا، اور پھر ایک ایسا جملہ کہا جس پہ چیخیں بلند ہو گئیں۔ بتاؤں وہ جملہ؟ فرمایا ھذا السلام سلام الآخرہ، یہ میرا آخری سلام ہے۔ ہر خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی، ساری بیویاں خیموں سے باہر آ گئی، حضرت علی اکبر کے گرد حلقہ بنا لیا۔ مقتل کا جملہ یہ ہے کہ کوئی بی بی شانے پہ سر رکھے ہوئے تھی، کوئی بی بی پیشانی کا بوسہ دے رہی تھی، کوئی بازو نہیں چھوڑ رہی تھی، اور ایک بی بی تھی جو دامن پکڑے کھڑی تھی۔ علامہ ذیشان اگر جوادی کہتے ہیں یہ کوئی چھوٹی بی بی ہوگی، وہ سکینہ بی بی بار بار آواز دے رہی تھی، ارحم غربتنا، بھیا ہماری غربت پہ رحم کرو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے گا، بھیا ہماری غربت پہ رحم کرو۔ یہاں لکھا ہے مقتل نے کہ علی اکبر ایسے برآمد ہوئے بیویوں کے درمیان سے جیسے جوان بیٹے کی میت برآمد، اور امام حسین کے سامنے آئے، امام نے پھر گھوڑے پر بٹھایا۔ یہ پہلا امتیاز تھا حضرت علی اکبر کی شہادت میں۔ دوسرا سنیں گے، پہنچے ہیں میدان کربلا میں، دشمن کا مقابلہ کیا، 80 سپاہیوں کو فنار کیا حضرت علی اکبر نے، اور جب حضرت علی اکبر مسلسل جہاد کرتے رہے اور امام حسین ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اپنے بچے کا جہاد دیکھ رہے ہیں کہ اچانک ٹیلے سے اتر کر آئے، جناب فضہ کو آواز دی، اماں جا کے ام لیلا سے کہو کہ ماں کی دعائیں اولاد کے حق میں خاص اثر رکھتی ہیں، ام لیلا سے کہو دعا کرے ایک دفعہ اور علی اکبر کو دیکھ لوں، ایک مرتبہ اور میرا بچہ مجھے نظر آ جائے، میں کہ میرے قریب آ جائے، میں پیار کر لوں۔ حضرت ام لیلا خیمے میں گئی، مصلے پہ کھڑی ہوئی، سر پہ قرآن رکھ لیا اور مناجات پڑھی، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرا یوسف بھی ایک بار مجھے دکھا دے۔ ابھی ماں کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تکبیر کی آواز آئی۔ حضرت ام لیلا در خیمہ پر گئی تو کیا دیکھا کہ علی اکبر بابا سے باتیں کر رہے ہیں، واپس آ گئے، دعا قبول ہو گئی ہے، اور بات کیا کر رہے ہیں؟ بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے ہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں دشمن کو بتاتا کہ مجھے کس عباس نے تربیت دی ہے، میں کس علی کا بیٹا ہوں، میرا دادا کون تھا، بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے۔ اب عزاداروں آپ سوچ سکتے ہیں امام حسین کا پیارا بیٹا علی اکبر، شبیہ مصطفیٰ علی اکبر، 3 سال کا سن تھا حضرت علی اکبر کا۔ میرے مولا امام حسین مسجد میں تشریف فرما ہے کہ علی اکبر برابر میں آ کے بیٹھ گئے، فرمان لگے بابا انگور چاہیے۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ انگوروں کا مدینے میں موسم نہیں تھا، اس وقت انگوروں کا موسم نہیں تھا، مگر علی اکبر مانگ رہے ہیں۔ حضرت امام حسین نے ستون مسجد کو ہاتھ مارا، پلر کو، ستون کو ہاتھ مارا تو ستون سے خوشہ گرا، تو انگوروں کا خوشہ علی اکبر کو بڑھاتے ہوئے دیا، بڑھا کر دیا اور کہا علی اکبر تم بابا سے کچھ مانگو اور تمہارا بابا نہ دے۔ 3 سال کے سن کے علی اکبر کو معجزے سے انگور دینے والے حسین، آج کڑیل جوان علی اکبر میدان کربلا میں پانی مانگ رہے ہیں، اور امام حسین کا صبر دیکھیے، جو معجزے سے انگور دے سکتے تھے وہ معجزے سے پانی بھی تو دے سکتے تھے، لیکن امام حسین نے فرمایا علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دو، شاید تمہیں میرے دہن سے کوئی سکون مل جائے۔ تو ایک مرتبہ اپنے بابا کے دہن میں اپنی زبان دی تو پیچھے ہٹ کے فرمایا بابا ہم مجھ سے زیادہ پیسے، فرمایا یہ انگوٹھی اپنے منہ میں رکھ لو، شاید تمہیں تسلی ہو جائے۔ اور پھر علی اکبر بابا سے پانی مانگ رہے ہیں، بابا بچے کو پانی نہیں دے پا رہے ہیں، معجزہ تو دکھانا نہیں ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، یہ معجزے کی تو جگہ نہیں ہے۔
تو یہاں شاعر نے 4 مصروں میں اس منظر کو نظم کیا ہے. شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. ماں در خیمہ پہ کھڑی دیکھ رہی ہے نا, بچہ پانی مانگ رہا ہے. شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا, ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو, خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا. شاید چند قطرے پانی کے مل جائے, مگر آواز دی علی اکبر جاؤ تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں گے, اجرکم اللہ. بس آخری چند جملے اور سن لے مجھ سے. علی اکبر میدان کربلا میں گئے, دشمن کا مقابلہ کیا, آخر میں ایک برچی آ کر سینے میں لگی. بہت دیر چاہا کہ برچی سینے سے نکالے, مگر برچی کا پھل ٹوٹ گیا تو اب گھوڑے پر بیٹھا نہیں گیا. آواز دی بابا میرا سلام آخر, بابا علی اکبر کا آخری سلام. امام حسین چلے تو علی اکبر کی طرف, مگر سر جملہ ہے جو سنانے جا رہا ہوں. علی اکبر کی آواز پر استاد بڑھ تو گئے, مگر سنیں گے 6 مرتبہ زمین پر گرے. حسین گرتے تھے پھر اٹھتے تھے, گرتے تھے پھر اٹھتے تھے, اور بار بار آواز دیتے تھے علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, اے میرے لال مجھے آواز دیتے رہو. اور جب پہنچے ہیں علی اکبر کے لاشے پر تو علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل ٹوٹا ہوا ہے. امام نے چاہا کہ برچی کا پھل نکالے تو علی اکبر نے اڑیاں رگڑنا شروع کی. تو ایک مرتبہ میرے مولا نے برچی کے پھل کو مضبوطی سے پکڑا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا نانا آئیے اور اپنے ساتھ ابراہیم کو بلائیے, میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں. یہ کہہ کے برچی کا پھل نکالا, خون کا فوارہ جاری ہوا. حسین نے سینے پہ سینہ رکھ دیا, لبوں پہ لب رکھ دیے, لاشیں اٹھانے کو اٹھ نہیں رہا. میرے مولا نے تو سے کہا تھا نا کہ جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا. جب علی اکبر کے لاشیں اٹھانے لگے تو ایک بیوی کی آواز آئی. مڑ کر دیکھا تو بہن زینب کھڑی تھی. بھیا اسے میں نے پالا تھا, اس کا لاشا بھی زینب اٹھائے گی. یا حسین